بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واعلم ان للاسم المتقدم علی الفعل المذکور خمس حالات۔ اسم مقدم کے لیے جو اسم مقدم فعل پر آتا ہے اس کے لیے 5 حالات ہیں۔ یعنی مثال دی گئی تھی زیدن ضربتہ کی، پھر آپ کو دوبارہ یاد کرنا ہے یہ زیدن ضربتہ باب اشتغال چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا اسم ہے جو فعل سے پہلے آیا ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب رفع آئے گا یا نصب آئے گا؟ جر تو آئے گا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اب مسئلہ یہ ہے، بحث اس پر چل رہی ہے کیونکہ یہ فعل اس ضمیر میں مشغول ہے۔ اب اس کو براہ راست مفعول بہ بنائیں گے تو یہی کیا کہلائے؟ اگر صرف زیدن ضربتہ ہوتا تو ہم اس کو اس پر مسلط کر دیتے اور یہ کہتے تھے مفعول مقدم ہے، مگر یہاں یہ ہے کہ اس کا تو مفعول آیا ہوا ہے، پھر اس کو مفعول مقدم کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کی کئی تشریح ہم نے بتائی کہ یہ ضربتہ مفسر ہے اور اس کے پہلے ایک فعل محذوف ہے وہ مفسر ہے۔ اب یہ مفسر جو فعل محذوف ہے اس کی تفسیر بیان کرنے والا یہ مفسر ہے، تو گویا کہ یہ زیدن منصوب ہوگا۔ اب اس کے کتنی حالتیں ہیں یہ بتایا جائے۔ اب دیکھیے، وَعْلَمْ أَنَّ لِلْإِسْمِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، فعل مذکور پر اسم مقدم کے لیے 5 حالات، کتنے حالات ہیں؟ 5 حالات۔ فَتَارَةً يَتَرَجَّحُ نَصْبُهُ، کبھی کبھی نصب راجح ہوگا، وَتَارَةً يَجِبُ، اور کبھی کبھی نصب واجب ہوگا، وَتَارَةً يَتَرَجَّحُ رَفْعُهُ، کبھی کبھی اس کا رفع راجح ہوگا، وَتَارَةً يَجِبُ، اور کبھی کبھی رفع واجب ہوگا، وَتَارَةً يَسْتَوِي الْوَجْهَانِ، اور کبھی کبھی دونوں وجہیں برابر ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں دونوں وجہیں برابر، اب ہمیں یہ سمجھنا۔ فَأَمَّا تَرْجِيحُ النَّسَبِ فَفِي مَسَائِلِ، اب یہاں جو بحث ہے وہ ترجیح نسب کی ہے، ترجیح نسب، یہ ترجیح نسب کی پہلی شکل ہے، کہ ہم اس کو پہلی شکل لکھ دیں۔ فَأَمَّا تَرْجِيحُ النَّسَبِ فَفِي مَسَائِلٍ، اس میں چند مسائل ہیں، ان میں 3 مسائل کو بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، ترجیح نسب میں پہلا مسئلہ، أَن يَكُونَ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ فِعْلَ طَلَبٍ، اسم کے بعد آنے والا فعل طلب، اسم کے بعد کیا ہو؟ فعل طلب ہو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا، اسم کے بعد فعل طلب، وَهُوَ الْأَمْرُ، اور فعل میں بھی کیا ہو؟ فعل طلب ہو، یا امر ہو یا نہیں ہو، تمنی ہو، ترجی ہو، دعا ہو۔ اب مثال کے طور پر زیدن اضربہ، اب دیکھیں زیدن اضربہ، اب اس کو نصب دینا راجع ہے، نصب راجع، بولو نصب راجع ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ اس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے، اور کیوں مبتدا نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فعل امر کے ذریعے خبر نہیں دی جاتی، جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا، تو چونکہ یہ خبر نہیں بن سکتا اس لیے یہاں زیدن کہنا مناسب نہیں کہ زیدن کو مبتدا کرے۔ اب زیدن ضربتہ میں نہیں، زیدن ضربتہ میں آپ یہ کر سکتے تھے کہ زیدن ضربتہ، زیدن کو مبتدا بنا دیں، ضربتہ کو خبر بنا دیں، جملہ فعلیہ کے ذریعے خبر بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اسم کے بعد جو فعل آیا ہے وہ فعل طلب ہے،
فعل طلب کو خبر نہیں بنا سکتے، اس لیے زیدن نہیں کہہ سکتے، زیدن کہنا راج ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا پہلے آسمان میں؟ جی، جیسے زیدن اضربہ، تین مثالیں دی، زیدن لا تہنہ، اللہم، اب یہ اللہم کی تشریح پڑھ لے، یا اللہ تھا، یا کو حذف کر دیا گیا، ہم لایا گیا، میم کو جوڑ دیا، اللہ تھا، میم کو مشدد کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اللہم ہو گیا۔ عبدک یہ اسم ہے، ارحمہ سے مقدم آ رہا ہے، اور ارحمہ فعل طلب ہے، اور فعل طلب میں دعا ہے، دعا بھی فعل طلب میں داخل ہے۔ اے اللہ تیرے بندے تو اس پر رحم کر، تیرا بندہ تو اس پر رحم کر۔ اب یہ تینوں مثالیں میں نصب راجع ہے، کیونکہ اسم کے بعد آنے والا فعل کیا ہے؟ فعل طلب ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ النَّصَبُ فِي ذَلِكَ، ان جیسی جگہوں میں نصب راجع ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الرَّفْعَ يَسْتَلْزِمُ الْإِخْبَارُ بِالْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ عَنِ الْمُبْتَدَإِ، اس لیے کہ رفع لانا لازم کرے گا، یستلزم الاخبار خبر دینا لازم کرے گا جملہ طلبیہ کے ذریعے مبتدا کی، یعنی مبتدا کی جملہ طلبیہ کے ذریعے خبر دینا لازم کرے، وہو خلاف القیاس، اور یہ خلاف عقل ہے، لأنہا اس لیے کہ جملہ طلبیہ لا تحتمل الصدق والکذب، اس لیے کہ وہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا، اس اصول پر ایک اشکال ہوتا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اب یہاں اشکال ہے، اب یہ پہلے اصول پر یہ اشکال آیا ہے، اب یہ اشکال، السارق، اچھا سارقۃ، السارق والسارقۃ فاقطعوا، اب دیکھیے یہ فعل امر ہے، یہاں یہ اس مقدم ہے فعل سے پہلے، اگر ترجیح نصب ہے قرآن مجید میں پیش کیوں آیا؟ اب اس اشکال کا جواب دینا پڑے گا، ایک اصول بنائیں گے پھر کچھ نہ کچھ اشکال آئے گا، اس کو حل کرتے چلا۔ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَإِنَّهُ نَذِيرُ قَوْلِكَ، یہ جو مثال ہے یہ اسی طرح ہے، زیدن وعمرن اضرب اخاہما، سمجھ میں یہ اسی طرح ہے۔ وَإِنَّمَا رُجِّحَ فِي ذَلِكَ النَّصَبُ، ان میں نصب راجع ہے، لِكَوْنِ الْفِعْلِ الْمَشْغُولِ فعل طلب، اس لیے کہ فعل مشغول فعل طلب ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَالْقُرَّاءُ السَّبْعَةُ، قرائے سبعہ نے قد اجمعوا علی الرفع فی الموضعین، ان دونوں جگہوں میں نصب پر رفع پر ان کا اجماع ہوا ہے۔ اگر یہاں رفع پر اجماع ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ وقد اجیب عن ذلک، اب یہاں سے جواب دیا جائے، یہ تو اشکال ہوا، اب یہاں سے جواب ملنا ہے، سمجھ میں؟ پہلا اصول، ایسے تین ترجیح نصب کی تین چیزیں بتائیں گے، یہ پہلی چیز بتا رہے ہیں، پہلی چیز پر اشکال پیدا ہوا، اشکال کا جواب دیں۔ وقد اجیب عن ذلک، جواب یہ دیا جائے گا بأن التقدیر، تقدیر جو ہے، دیکھیے اب تقدیری عبارت یہ نہیں ہے، تقدیری عبارت کیا ہے؟ تقدیری عبارت کچھ یوں ہے، یہاں لکھتا ہوں، مما، اصل میں من ما تھا، ادغام ہوا، مما یتلا علیکم حکم السارقی، چلیے اب یہ جو ہے من حرف جر، ما اس میں موصول، اس میں موصول ہے، یتلا علیکم فعل اپنے
متعلق سے مل کر کے اس کا صلہ سے موصول، اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر من حرف جر کا مجرور، من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر خبر مقدم محذوف حکم السارق والسارقۃ مبتدا. سمجھ میں آ؟ اب مبتدا کا حکم کیا ہے؟ مرفوع ہونا. اب حکم کو حذف کر دیا گیا، سارق کو اس جگہ رکھ دیا گیا، جو مضاف کا حکم تھا وہی مضاف الیہ کو دیا گیا، السارق والسارقۃ کہہ دیا گیا. سمجھ میں آئے؟ یہ ایک جواب پہلا ہے. مما یتلی علیکم حکم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اب یہاں ترکیب بتا رہے ہیں، میں نے ترکیب تو آپ کو سمجھا دی. فالسارق والسارقۃ مبتدأ ومعطوف علیہ. اب اس پر عطف ہوگا آگے. چلیے، معطوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عطف ہوتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے؟ معطوف آتا ہے. والخبر محذوف، یہ اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. وهو الجار والمجرور. اب یہ جار مجرور ہے، یہ خبر کیا ہے بھائی؟ یہ جار مجرور خبر ہے. سمجھ میں آ؟ وقتعو، اب یہ جو وقتعو ہے یہ اصل میں فقتعو، یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. جملۃ مستانفۃ، جملہ مستانفہ ہے، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ حل ہو گیا. السارق والسارقۃ کا اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ فقطعو الگ جملہ ہے، یہ السارق والسارقۃ الگ جملہ. فلم یلزم الاخبار، خبر دینا لازم نہیں آیا. بالجملۃ الطلبیۃ، جملہ طلبیہ سے، عن المبتدا، مبتدا کی. اب اس مبتدا کی خبر جملہ طلبیہ سے دینا لازم نہیں آیا، چونکہ اس کی خبر فقطعو نہیں ہے بلکہ مما یتلی علیکم ہے. چلیے، ولم یستقم، درست نہیں ہوا، درست نہیں ہے. عمل فعل، دیکھیے عمل فعل، ابھی یہاں فقطعو لکھ رہا ہوں، یہ فقطعو کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے. عمل فعل، فعل کا عمل درست نہیں ہے. من جملۃ فی مبتدا، ایسے جملے میں، ایسے جملے کے مبتدا میں، مخبر عنہ، دیکھو جس مبتدا کی خبر دی گئی ہو، بغیر ہی، اس کے علاوہ سے، من جملۃ اخرى، دوسرے جملے سے. کیا معنی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جملے کے فعل کا عمل، ایک جملے کے فعل کا عمل دوسرے جملے کے مبتدا میں درست نہیں ہے. یہ ایک جملہ الگ سے ہے، دوسرے جملے کا فعل کا عمل دوسرے جملے کے پہلے والے جملے کے مبتدا پر نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ السارقہ پڑھیں اس کو، کیونکہ یہ دوسرا جملہ ہے. ولم یستقم، درست نہیں ہے. عمل فعل، فعل کا عمل، من جملۃ، ایک جملے کا، یعنی ایک جملے کے فعل کا عمل درست نہیں ہے. فی مبتدا، ایسی مبتدا میں، مخبر عنہ، جس مبتدا کی خبر دی گئی ہو، بغیر ہی، اس کے علاوہ سے، من جملۃ اخرى، دوسرے جملے سے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں اسی اصول کو. زید فقیر فاعطہ. اب دیکھیے، زید فقیر، فقیر فاعطہ. اب یہاں غور کرنا ہے آپ کو. زید مبتدا ہے، فقیر اس کی خبر ہے. اب یہ جملہ مستانفہ ہے. اب فاعطہ کا اثر زید میں نہیں ہوگا، یہ جملہ الگ ہے، یہ جملہ الگ ہے. اب دیکھیں، زید فقیر فاعطہ، وخالد مکسور فلا تہنہ. خالد ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ذلیل مت کر. اب یہ وہذا قول سیبوئی، یہ جواب کس نے دیا ہے؟ امام سیبوئی. امام مبرد اس کا جواب دیتے ہیں. السارق، ادھر دیکھیے، امام مبرد، یہ امام سیبوئی کا کہنا ہے. امام
یہ امام سیبوی کا جواب۔ امام مبرد کیا کہتے ہیں دیکھیے، امام مبرد کی بات۔ امام مبرد کہتے ہیں السارق میں جو الف لام ہے وہ الف لام موصولہ ہے۔ الف لام کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ اور بمعنی الذی، الذی کے معنی میں، اور سارق کیا ہے پھر؟ صلہ ہے۔ اس میں موصول صلے سے مل کر بولو کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کیا ہے؟ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں مبتدا ہے السارق، پھر خبر کیسے بھائی؟ اب یہاں مسئلہ آئے گا۔ الموصولۃ بمعنی الذی والفاء، فا یہاں فاقطعوا میں جو فا ہے، فا فاقطعوا، فاقطعوا کا فا کیا ہے؟ یہ سببیت کو بتانے کے لیے لایا، جیء بہا لتدل علی السببیت، لایا گیا تاکہ اس کی سببیت بتائے۔ والفاء جیء بہا لتدل علی السببیت کما فی قولک، جیسے آپ کی قول میں الذی یأتینی، جو آدمی میرے پاس آتا ہے اس کا آنا فلہ درہم، اس کے لیے 1 درہم ہے، جو چوری کرنے والا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ اب فائے سببیت کے بارے میں بتائیں گے۔ فائے سببیت، سببیت دیکھیے، فائے سببیت، وفاء السببیت لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فائے سببیت کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا، ما قبل میں عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، اب جب عمل نہیں کرتا تو بھائی رفع لے کر آؤ، فقطعوا، وفاء السببیت لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وقد تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے، ان شرط هذا الباب، اس باب میں جو باب اشتغال ہے اس میں شرط یہ ہے، ان الفعل، کہ اگر فعل لو سلط علی الاسم، اگر اسم پر اسے مسلط کیا جائے، لنصبہ، یہ فعل اس کو نصب دے، مگر یہ اس کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ فائے سببیت آیا ہے، فائے سببیت کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا۔ یہ ترجیح نصب کی پہلی بات بتائی۔ دوسری بات، وَمِنْهَا أَن يَكُونَ الْإِسْمُ مُقْتَرِنًا بِعَاطِفٍ مَسْبُوقٍ بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ۔ مولانا آپ کو پڑھانا ہے؟ نہیں پڑھانا ہے کہ ہم پڑھائیں پورا گھنٹہ؟ نہیں، ہاں ہاں چلیے۔ وَمِنْهَا أَن يَكُونَ الْإِسْمُ مُقْتَرِنًا، کہ اسم ملا ہوا ہو، مقترن ہو، بعاطف، حرف عاطف کے ساتھ۔ یہ جو اس میں مقدم ہے، اس میں مقدم ایسے حرف عطف کے ساتھ ملا ہوا ہو جس کے دیکھیں جس کے پہلے جملے فعلی آیا ہوا ہو، جس کے پہلے آیا ہو۔ اب یہ دیکھیے مثال، اس میں مقدم ایسے حرف عطف کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کے پہلے کیا؟ اب یہاں مثال، قام زید، ادھر دیکھیے، قام زید، اچھا زید و عمرن اکرمتہ، اکرمتہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے، قام فعل، زید اس کا فاعل، جملہ فعلیہ ہو، یہ کیا ہوا؟ پھر یہ عطف ہوا، معطوف علیہ ہوا نا، یہ حرف عطف ہے۔ اب یہ اسم ہے عمرن، اس کے بعد فعل آیا، اسی کی بحث چل رہی ہے۔ ایسا اسم جس کے بعد فعل آیا ہے، یہاں ترجیح نصب ہے، لیکن یہ اسم ایک ایسے حرف عطف کے ساتھ ملا ہے
جس کے پہلے جملہ فعلی آیا ہوا ہے، یہاں ترجیح نصب بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وذالک لأنک اذا رفعت، اگر آپ اس کو رفع دیں گے، وعمرن، وعمرن کہیں گے، کیا مسئلہ ہوگا؟ بھئی زید بھی کھڑا ہے اور عمر بھی کھڑا ہے، ایسا نہیں ہے، کھڑا تو زید ہے، اکرام میں نے عمر کا کیا، زید کھڑا ہوا ہے، قام زید وعمر اگر کہیں گے تو عمر کی عزت نہیں ہوئی، بھئی کس کی عزت ہوئی پتہ نہیں، قام زید وعمر نہیں پڑھ سکتے، قام زید وعمرا اکرمتہ۔ وذلك لأنك اذا رفعت كانت الجملة اسمیتا، دیکھیے اگر آپ اس کو رفع پڑھیں گے، اب یہاں سے دیکھیے، قام زید، اب زیدن پڑھیں، اور پہلی شکل وعمرن یہ تو پڑھ لیا، دوسری شکل وعمرن اکرمتہ، وعمرن اگر پڑھیں ہم، اگر اس کو مبتدا بنائیں، دیکھیے قام فعل، زیدن فاعل، جملہ معطوف علیہ ہو گیا، واو حرف عطف، عمرن مبتدا، اکرمتہ فعل بفاعل مل کر خبر، مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ، یہ جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا منہ کھولیے آپ۔ چلیے تو کس کا کس پر عطف ہو رہا ہے؟ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے وذالک لأنک اذا رفعت، اگر آپ رفع دیں گے، کانت الجملۃ اسمیۃ، یہ جملہ کیا ہوگا؟ اسمیہ ہوگا، فیلزم لازم آئے گا، عطف الاسمیۃ، اسمیہ کا عطف علی الفعلیۃ، ایسا نہیں ہوتا، اسمیہ کا عطف اسمیہ پر ہوتا ہے، فعلیہ کا عطف اسمیہ پر ہوتا ہے، لیکن اسمیہ کا عطف کس پر نہیں ہوتا؟ یہ مخالف چیز ہے بھائی، اس میں وزندار چیز تو جملہ اسمیہ ہے، وہما متخالفان، یہ دونوں نامناسب چیزیں متخالف ہیں، وَإِذَا نَصَبْتَ كَانَتِ الْجُمْلَةُ، دیکھو اگر آپ نصب دیں گے، كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً، اور یہ جملہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور یہ بھی جملہ فعلیہ، وَإِذَا نَصَبْتَ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً لِأَنَّ التَّقْدِيرَ، تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ وَأَكْرَمْتُ عَمْرًا أَكْرَمْتُهُ، اکرمتو جو پہلے نظر آ رہا ہے وہ فعل محذوف ہے، اس کا تو اعراب میں جگہ ہے، لیکن اکرمتہ جو نظر آ رہا ہے وہ فعل مفسر ہے، اس کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں، فتکون، تب آپ فتکون قد عطفت، تب آپ عطف کریں گے فعلیۃ علی فعلیۃ، ایک فعلیہ کا عطف فعلیہ پر، وہما متناسبان، یہ مناسب ہے، والتناسب فی العطف، عطف میں مناسب کیا ہے؟ اولا من التخالف، عطف میں مناسب راستہ اختیار کرنا بہتر ہے نامناسب راستہ اختیار کرنے سے۔ یہ دیکھیے یہ نامناسب راستہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو رہا ہے، فَلِذَلِكَ رُجِّحَ النَّسَبُ، اس لیے اس میں نصب راجح ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال، خلق الانسان من نطفت فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس نے انسان کو پیدا کیا، خلق کا فعل ہوا ضمیر ہے، من نطفت، نطفے سے، انسان کو حقیقت یاد، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ کھلے طور پر جھگڑنے والا ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اب دیکھئے وَالْأَنْعَامَ، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اب یہاں یہ اس میں مقدم ہے، اس کے بعد فعل آ رہا، اب یہاں ترجیح ہے نصب کیوں ہے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، واو حرف عطف کے پہلے جملہ فعلیہ آ رہا ہے، خلق الانسان، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اگر یہاں پیش لگائیں گے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ خبر ہو جائے گی،
ارے تو اس کا عطف جملہ اسمیہ کا عطف جو فعلیہ پر ہو، یہ صحیح نہیں۔ اجمعوا علی نسب الانعام، نحویین کا اجماع ہوا ہے انعام کے نسب پر، لأنہا مسبوقۃ بالجملۃ الفعلیہ، اس لیے کہ اس سے پہلے جملہ فعلیہ ہے، وہی خلق الانسان۔ امید ہے یہ دوسری بات بھی سمجھ میں آئی۔ ترجیح نسب کی تیسری بات، اب تیسری بات میں یہیں لکھ دیتا ہوں، جگہ بھی باقی نہیں، یہ دوسری بات ہوئی نا۔ تیسری بات، ان یتقدم علی الاسم، اسم پر مقدم ہو ادات، ایسے حروف الغالب علیہا کہ اس پر، وہ اس اسم پر غالب طور پر جو آتے ہیں، ان تدخل علی الافعال، عام طور پر وہ افعال پر آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اسم پر ایسے حروف آ جائیں جو عام طور پر افعال پر آتے ہیں۔ بولو بولو، اسم پر ایسے حروف آ جائیں جو عام اسم طور پر افعال پر آتے ہیں۔ ایسے حروف آ جائیں جو اکثر کہیں، جو اکثر افعال پر آتے ہیں، افعال پر آتے ہیں۔ اب افعال پر آنے کی وجہ سے اس کو نصب راجع ہے، جیسے ازیدن ضربتہ، یہاں اسم پر ایسا حمزہ استفہام آیا جو افعال پر بھی اکثر آتا ہے، سمجھ میں؟ وما زیدن ضربت رأیتہ، ما آیا حرف اسم پر آیا، اور ایسا اسم پر حرف آیا ہے جو افعال پر بھی آتا ہے۔ وحلا زیدن اکرمتہ، اور حلا زیدن اکرمتہ میں حلا آیا ہے۔ اچھا یہ کہاں گئے بھائی، دوسرے بار مثال پڑھ رہے ہیں۔ ازیدن ضربتہ وما زیدن رأیتہ، قال تعالی ابشرا منا واحدا نتبعہ۔ بشرن کا اعراب کیا ہے؟ یہ بشرن اسم ہے، نتبعہ اس کے بعد فعل ہے۔ ابشرن یہاں ترجیح نسب ہے، کیونکہ اس اسم پر ایسا حرف آیا ہے جو حمزہ استفہام ہے، جو افعال پر بھی اکثر آتا ہے۔ جب افعال پر آتا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نسب دینا راجع ہوں۔ یہ ترجیح نسب کی تین شکلیں ہوئی، اس کو اور تنہائی میں بیٹھ کر بار بار پڑھیں۔ آگے وَأَمَّا وُجُوبُ النَّسَبِ، نسب کا وجوب کہاں ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔